الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: الذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سفر میں کر کے آیا ہوں، تھک آپ گئے. اچھا اب آپ نے ایک بات سچ بتانی ہے، آپ کے نعرے کی آواز بلند تھی کہ درود کی؟ سچ بتانی ہے، نعرے کی بلند تھی کہ درود؟ پھر بات تو بنا ہوئی کوئی. پھر اقبال نے میرا ٹھیک ہی لکھا. اقبال کہتے ہیں مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیامت. ہمیں کو ناروں سے کوئی اللہ معاف فرمائے کوئی اختلاف تکلیف ہوتی ہے، جو بولنے کی باری آتی ہے بولتا کوئی نہیں، کھوکھلے نعرے مارتے ہیں. اللہ ہونا یہ چاہیے آپ کی درود کی آواز آپ کے نعروں سے بلند ہو، کیونکہ جیسی آیت مبارکہ درود کے لیے ویسی تو نعروں کے لیے ہے ہی نہیں. دیکھو نا یہ درود پہلے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ نہ سمجھنا کہ تم ہی پڑھتے ہو میں بھی بھیجتا ہوں. پھر آگے ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے درود کی آواز آپ کے نعروں سے بلند ہو. یاد رکھا کہ یہ بات میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ باقاعدہ اس پہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس انداز سے ذکر کرنا ہے کہ او انت مجنون، دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. تو آپ نے سچ بتانا ہے، ہمیں دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانی ہے؟ ہمیں دیکھ کے قطر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیوانی ہے. اس لیے جی یہ دیوانیاں پیدا کریں پھر، اور اب وقت ہے جی. یہ دیکھیں جو اکثر پیشتر نعرہ لگتا ہے نا ذرا یہ کسی کا لگوایا ہوتا ہے، اور اس نے نعرہ لگوانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ایموشنل بلیک میل بھی کیا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کو نہیں مانتا کچھ بھی اتنا خاص. اور میں اب آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جو آپ کی محفل ہے نا، آپ کو کیا پتا کہ یہاں کون کون بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے یہاں کو فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہو، کیا آپ سب کو جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہاں کو امریکہ کا جاسوس بھی بیٹھا، اور بیٹھتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو دیکھا جاتا ہے، آپ کو لکھا جاتا ہے.
اچھا جب درود پڑھنے کی باری آئی تھی انہوں نے بھلا کیا کیا تو پیچھے رپورٹ گئی ہونی کھ بھی نہیں کیا انہوں نے کھ بھی نہیں کیا. ادھر بھی ہماری کمزوری ہے نا کہ وہ اتنے دلیر ہو گئے. اگر ہم دلیر ہوں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس لیے دلیری. اور میں بچوں سے کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اس طرح کا درود پڑھا کرو. اگر یہاں کو بیٹھا بھی ہوئے نا تو فرانس یہ رپورٹ بھیجے ہو بھائی گل ہے جی یہ دور دور کی گل آتی تو پھر کوئی گل نہیں جی کرتے. لیکن کیونکہ معاملے آپ کے سامنے ہیں اسی لیے تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا. اصل میں خوش آمدوں نے بھی بیڑا گرک کر کے رکھ دیا نا. خوش آمدوں نے بھی تباہی پھیر دی. حضرت جی لوگ آتے رہیں گے. اب مجھے سننے آئے ہیں کہ لوگوں کو دیکھنے ہیں. سر اتنی بات کا مجھے جواب دیں. میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ بار بار دروازے کو دیکھ رہے ہیں. میں تو پھر چھوڑ دوں گا تھوڑی دیر بعد, کیونکہ میں نے ٹیپ نہیں بولنی کوئی. آپ اگر بلوائیں گے تو اندر سے بہت کچھ نکلے گا. ہم اتنی دور سے آپ سے اگر بات پیسوں کی ہوتی تو بات سیالکوٹ میں بھی لوگ پیسے دے دیتے ہیں. ہم پیسے لینے نہیں ہیں, ہم تو کو بات سنانے ہیں. یہ تو دروازے کا سلسلہ ہی تو لگا رہیں گے. لوگ آتے رہیں گے, لوگ جاتے رہیں گے. تو آپ تو بار بار باہر ہی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے اس لیے. اور میں یہ تو ہماری کمزوری ہے. میں کہتا ہوں جو مرضی آ جائے. حضور سے بڑا ہے کوئی؟ میں کہتا ہوں جو مرضی آ جائے. کوئی سید صاحب آ جائے, کوئی پیر صاحب تک آ جائے, نبی علیہ السلام سے بڑا ہے کوئی؟ تو بھائی پھر آپ حضور کی بات چھوڑ کے آپ دروازے کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہماری کوتاہی ہے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا. کسی نے آ کے خبر دی کہ حضور آپ ادھر کھیت میں کام کر رہے ہیں, وہاں مدینہ میں قیامت صغریٰ پر. ہر پوچھا کیا ہوا؟ کہ حضور کا وصال ہو گیا. پہلے تو یقین ہی نہیں آیا. پہلے تو یقین ہی نہیں آیا. جب یقین آیا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر, یا اللہ مجھ سے میری آنکھیں لے لی, یا اللہ مجھ سے میری آنکھیں لے لی, یا اللہ اگر تیری محبوب ہی نہیں رہی تو پھر ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے. اس لیے اپنے اپنے اندازوں کو بدلیں. جب حضور نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کوشش کریں نبی علیہ السلام کی بات ہی ہو. کیا ہوگا جیسے کوئی بھی آئے گا تو آپ دیوار کو دیکھنے ادھر دیکھنے نہیں ہے. بدلو خود کو, ادب لاؤ, ادب لاؤ. اسی لیے تو ہم نبی علیہ السلام کی محفل سے آ کے بھی خالی چلے جاتے ہیں, کیونکہ ادب نہیں کوئی بھی ادب نہیں ہے. ادب لاؤ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. ٹھیک ہے. اس لیے محبت کا دفعہ, اس لیے. اور اگر حضرت یہ کوشش کریں ذرا گونج ختم ہو جائے, تھوڑا ایک ساتھ اسی آواز میں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنی اسلاف کو پڑھیں گے نا تو آپ دنگ ہی رہیں گے کہ وہ کیسے تھے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں نا کچھ شخص حاضر تھا, گفتگو ہو رہی تھی, اور دوران گفتگو میں اس شخص نے شیطان کا نام لیا. ظاہر کوئی شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ حضرت رابعہ بصری جیسی ہستی کو نہ پتہ ہو. تو بچے کو پتہ ہے, بلکہ ہماری تو ابتدا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان. تو جب اس نے شیطان کا نام لیا تو آپ بڑی حیران ہو کہ اس سے پوچھتی ہیں کہ یہ شیطان کون ہے. وہ بڑا حیران ہو, یہ رابعہ نے کیسی بات کر.
تو آگے سے حیران ہو کے وہ پوچھتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نا، اسی کو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا رکھا گیا۔ انہیں کیا لگے ان کو کسی سے کیا لگے، ان کو کیا لگے؟ اور پھر یہ تو رنگ تھا جس کو حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی اور فرماتے سیونی من رانجا سدو ہیرنا کھو کوئی، رانجا رانجا کر دیا آپ ہی رانجا ہو۔ یہ ہم بڑی دور نکل آئے ہیں، ہم بہت دور نکل۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، ظاہر حضرت جی کسی نے نہیں جانا ہے، سب نے جانا ہے، لیکن حضرت جی میں نے اور آپ نے جانا ہے۔ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے کیسے چھوٹے اور اپنے گھر گئے؟ یہ جو نظر ہے یہ تو حضرت دو زمانوں سے بیٹھ کے اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ جو موت ہوتی ہے نا، یہ ہم دنیا داروں کے لیے موت ہے، اللہ والوں کے لیے کیا موت ہوتی ہے؟ ان کے لیے تو پیغام وصل ہوتا ہے، ان کے لیے تو محبوب سے ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہے موزن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو کبھی کسی نے سجے سوجے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا موزن رسول کو سادہ ہی دیکھا۔ اہل حلب کہتے ہیں بس ایک بار حضرت بلال کو تیار دیکھا، اس دن جناب پوشاک بھی نہیں تھی، اس دن انداز بھی کچھ جدا جدا تھا، تو کہتے سب حیران ہو کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور لگتا ہے کوئی خاص موقع ہے۔ آپ نے فرمایا خاص سے بھی خاص ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور ہم نے بھی کہا ہے اہم ہی نہیں موزن رسول اتنے تیار ہوئے، تو حضور کیا ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ تو لوگوں نے حضور اپنی موت پہ بھی کوئی اتنا تیار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے تو موت ہے، میرے لیے تو محبوب سے ملاقات ہے۔ یہ اس لیے حضرت لوگوں کی کام ہوتا ہے، یہ تو بہ کے پھر ڈیگتے نہیں کہ تو پیغام وصل آئے۔ حضور بلے شاہ نے لکھا بھی تھا، اب فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجا رین وصل دی پیا گھٹا لمحہ لمحہ شمار کر تو بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ وقت آئے، کیونکہ حضرت انہوں نے ہماری طرح دنیا سے دل نہیں لگایا، انہوں نے دنیا کو قید خانے سمجھا ہے۔ ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ ہم نے جی لگا دیا، ہم نے جی لگا دیا، اور جس نے جی لگایا وہی مرا گیا۔ میرا گھر ہے تو اس کے گھر کے نا بالکل سامنے ایک گھر بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، اب تو بالکل تقریباً وہ میں نے جب بھی ویسے تو ہم مسافر لوگ ہیں تو جب کبھی وہ جو گھر تیار کر رہے ہیں وہ بھی میرے طرح جاننے والے ہیں، تو میری اکثر و پیشتر ان سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو میں ایک دن میں حضور آج کل بڑی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، تو مجھے آگے سے کہتے ہیں حضور ظاہر ہے رہنا جو ہے، تو پھر میں آپ کی کھول کھلو کے تیار کروانے ہیں۔ تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، میں نے کہا واہ بندے پکا پتہ بھی نہیں رہنا کہ نہیں رہنا، مالک کو پتہ رہنا کہ نہیں رہنا، کہیں ایسے ہیں جو بناتے ہیں نہیں رہنا چاہیے، اور اگر رہنے آ بھی گئے اور اللہ کرے وہ آئیں گے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، تو پھر بھی کتنی دیر رہنا چاہیے؟ 30 سال رہ لیں گے، اس وقت تو میرا کی عمر کو 50-55 ہوگی، 30 سال رہ لیں گے، چلو میں 10 اور بڑھا دیتا ہوں، 40 سال رہ لیں گے، پھر تو جانا ہی ہے۔ اور دیکھو حضرت ہم کیسے لوگ ہیں، یہ پتہ یہاں سے جانا ہے لیکن اس کے لیے کتنی تیاری ہے، لیکن جہاں جانا ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ کبھی کبھی جایا کرو قبرستان، حضرت اپنے اس مقام کو بھی دیکھ کے آیا کرو، کبھی کبھی قبرستان جا کے اپنے اس مقام کو بھی دیکھ کے آیا کرو، کیونکہ حضور بابا فرید نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں کوئی بانی گیا رونے کو پکی نہیں، کوئی چھوڑ کے شیش مارتے کو پلے اناس تے نخریاں میں کو ریت کرم تے تھل چلے، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حال چلے۔ خرابیاں تب بھی ہوتی ہے جب بندہ بھول جاتا ہے، اگر بندے کو یاد رہے۔ یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ آپ بازار تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بدل گیا تھا، جس کو پنجابی میں کہیں گے بوڑھ،
آپ کو پتہ ہے جی اونٹ تو بہت قد کا جانور ہے، یہاں تو ایک گائے بہل آپ پہ سے باہر ہو جائے تو وہ کنٹرول نہیں ہوتا، اونٹ کو کون کنٹرول کرے؟ اس نے سارا بازار آگے لگا رکھا ہے، وہ جس سب بھاگتا ہے سارا بازار آگے۔ آپ گئے شانوں والے تھے، آپ نے جا کے اس کی نکیل پکڑ لی اور لکھا ہے جس کا مفہوم ہے آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ وہیں کھڑا ہوا ہے، آپ تو تشریف لے گئے، وہ وہیں کھڑا رہا، وہیں بیٹھ گئے اور وہیں بھوکا مر گئے۔ اب سارے بازار والوں نے دیکھا تھا، اب سارے منتظر تھے کہ امیر المومنین تشریف لائیں تو پوچھیں کہ حضور آپ نے اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ تو آپ تشریف لے جائیں، لوگ حاضر خدمت عرض کی امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا تو حضور آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ آپ تو تشریف لے گئے، وہ وہیں کھڑا رہا، وہیں بیٹھ گیا اور وہیں مر گیا۔ تو جو آپ نے جواب فرمایا میں اس کو پنجابی میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں، جو آپ نے جواب مرحمت فرمایا میں اس کا پنجابی میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے اتنا ہی کہا تھا وہ یعنی ہاتھ کہوں چکی ہے مرنا نہیں یاد ہسی حضرت ہاتھ تان چکی ہے سانی مرنا نہیں یاد، انہوں یاد ہوئی حضرت تو ہاتھ تیرے میں چک پہ وہ تے تیاری کرتا ہے، سانوں نہیں یاد اسی تان ہاتھ چک لے، کوئی بن گیا رونق کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخرے کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، جانا ہی جانا ہے۔ اور پھر بابا صاحب نے پھر آگے بڑا کمال نکالا ہے، پھر گل کو لدی آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں ویگ فریدہ مٹی پھلی، بھائی مٹی ہے نا، ارے کو یہ تو ان کو کوٹ پہننے سے مٹی مٹی نہیں رہی، یہ تو ہم کوٹ کے دھوکے میں آ گئے ہیں، یہی چادر اوڑھنے سے مٹی مٹی نہیں رہے گی، مٹی ہے نہیں۔ اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، کبھی اس کے فریب میں نہ آنا، جس کے فریب میں آیا وہ مارا گیا۔ حقیقت یہی ہے، ویگ فریدہ مٹی پھولی، یہ رنگ ہے مالک کے، اس نے مٹی کو حصیں عطا کر دی، اس مٹی کو سردی لگتی ہے، اس مٹی کو گرمی لگتی ہے، اس مٹی کو بھوک لگتی ہے، اس مٹی کو پیاس لگتی ہے، یہ مٹی خوش ہوتی ہے، یہ مٹی غمگین ہوتی ہے۔ اللہ نے کرم کر دیا مٹی دیکھ رہی ہے، اللہ نے کرم کر دیا مٹی بول رہی ہے، اللہ نے کرم کر دیا مٹی سن رہی ہے، لیکن ہے مٹی۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت ہم کتنا لڑتے ہیں، ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصل بھول گئے ہیں۔ ہاں کیونکہ حضرت جو مٹی ہے، آپ اہل دیہات ہیں، جو مٹی ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، پھر یہ مٹی کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ مٹی بھول گئی ہے کہ میں مٹی ہوں، اور اس کو بھی مولانا روم نے حکایت کیا بس میں۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے گھڑا دیکھا ہے، اب تو ہے دیہاتوں میں بھی گھڑے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اب تو فریج آ گئی ہے، تو گھڑے میں پانی ڈالو تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کسی نے زبان حال سے نہ گھڑے سے پوچھا، اس نے کہا گھڑیا ایک گل تے دس، گھڑے نے کہا جی، انہوں نے کہا یہ بتا تو اینا ٹھنڈا کہ تے جڑی تیرے دی شے پاؤ وہ ٹھنڈی کر چھڑے، اے کتھوں ٹھنڈ آئی تیرے چ؟ تو مولانا فرماتے ہیں اس نے زبان حال سے جواب دیا، اس نے کہا بھائی گل سن، جدا کل مٹی جدا اج مٹی، جدا آن والا کل بھی مٹی، تو انہیں ٹھنڈا نہیں ہونا تے اور کی ہونا ہے؟ یہ مٹی بھول گئی ہے کہ میں مٹی ہوں، یہ مٹی بھول گئی ہے کہ میں مٹی ہوں۔ دعا کریں اس مٹی کو یاد آ جائے کہ میں مٹی ہوں، کیونکہ یہ جو جھگڑے ہم نے پال لیے ہیں یہ کسی کام کے نہیں، یہ یہاں ہماری شوق بنی ہوئی ہے ایسے۔ آگے حضور علیہ شاہ فرماتے ہیں تھے عمل آندے ہونے نہیں نویڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، یہ ساری خرابیاں بھی ذاتوں کی ہیں۔ میں نے بڑی دن سوچا میں بھی خطا کھا جاتا ہوں، یار مٹی کو غصہ کیوں آتا ہے، کی ہے وجہ کی ہے؟ پھر اس کا جواب آیا کہ نہیں، کہ مٹی کا قصور نہیں، جڑے مٹی نہ صاف کے لاہ کے لگ گئے نہ خرابیاں زیادہ دی باجوہ صاحب، کمن صاحب، گجر صاحب، میاں صاحب، اینی کھلونے دے
یہ لا دے پھر ککھ بھی نہیں کرے بچنے سے. اور کوشش کرو ان میں اتھی لاش پہ کیونکہ اگے جا کے کام نہیں دیا. اما تینوں وہم ہوئے کہ میں جا کے کورے بھی آکھاں گا کہ میں اہم ہاں تو انہیں کہنا سانو بھی دسنا جی تو اہم ہے. ہاں ایک گل دس وہ تیری مان لاں گی انہوں نے اہم کہ نہیں ہے سانو نہ دس کر اتھے میں لاندے ہونے نہیں نہ پھر کسے نہیں تیری ذات پوچھو. تو آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھولی مٹی نو ویکھ کے مٹی پھولی ہے کدی پھولی ہو نہ دے یاد رکھو کدی پھولی ہو نہ ہے. اور یہ پتہ نہیں میری یہ میں سے نکلتا ہے کچھ یہ کبھی نہ بھولنا ذرا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے. یہ ہمارا مقصد نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے اور ضرورت پوری کرنے کا حضرت اس نے وعدہ کیا. ہم بھول گئے ہیں. ویک فریدہ مٹی پھلی مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی یہ مقصد نہیں ہے حضرت یہ ضرورت ہے. جس نے اس کو مقصد بنا لیا یہ وہ مقصد ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ کبھی نہیں پورا ہوگا آپ کا. یہ اور مولانا روم نے اس کو بھی ایک آیت کی ہے. پڑھا کریں اپنے بڑوں کی کتابوں کو. آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مسجد کے باہر میں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا رو رہا تھا. تو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں. آ گئے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اسے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں. وہ کہتا جی میں کھیل رہا تھا تو میرا 1 روپیہ گم ہو گیا میں اس لیے رو گیا. تو میں اچھا رونے کی وجہ ہے 1 روپیہ تو اگر میں تجھے 1 روپیہ اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے. اس نے کہا جب رونے کی وجہ یہ 1 روپیہ تو جہاں سے مل گیا. آپ نے اپنی جیب سے روپیہ نکالا اور اس کو دے دیا وہ خوش ہو گیا. کیونکہ کسی مسلمان کو خوش کرنے پہ بڑا جو ثواب ہے. آپ تشریف لے آئے مسجد میں آ کے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے جب باہر نکلیں گے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا ہوں کیوں رونے ہیں کہتا ایسے بھی رونے ہیں جڑا گواچ گیا جو بھی ہوں تو 2 روپے ہونے. ہاں یہ کہاں پورا ہوگا یہ کہاں پورا ہوگا. فرمایا اچھا تو پھر 2 روپے کر دیجیے تو خوش. جناب آپ نے 2 روپے کر دیے تھے پھر تشریف لے گئے. اور جو حضرت جی بزرگ لوگ ہیں ان کا گھر میں کہاں جی لگتا ہے. کچھ کام نپٹائے واپس مغرب کی ادائیگی کے لیے تشریف لے آئے. جب آئے تو پھر رو رہا تھا. پوچھا ہوں کیوں رون دے کہنا تاں رون دے جڑا گواچ گیا جو بھی ہوں تو 3 روپے ہونے. آپ نے 3 کر دیے تھے. وہ نماز پڑھ کے پھر نکلے تو پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا ہوں کیوں رون دے کہنا جڑا گواچ گیا جو بھی ہوں تو 4 ہونے. اس دفعہ آپ نے 4 نہیں کیے. آپ نے سردا کھینچی تو فرمانے لگے میرے محبوب علیہ السلام نے حق اور سچی فرمایا کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. یہ کس کو بھرا جائے کس کو نہ بھرو. اپنے اللہ کے رسول کو راضی کرو یہ نہیں بھرا جائے. اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو بھرا گیا ہے تھوڑے پیسے بھرا گیا نہیں ہے. یہ بالکل حضرت سے بچ کے لو. ویک فریدہ مٹی پھولی مٹی نو ویکھ کے مٹی پھولی مٹی ہسی تے مٹی روئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. جب چاہے گا حضرت اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا. اس لیے حضرت جی ابھی وقت ہے تیاری کریں تیاری کریں. اور بڑا اوکھا سا معاملہ پتہ نہیں حضرت ہم اتنے غافل کیوں ہو. بڑا اوکھا سا معاملہ ہے. میری ماشاءاللہ آپ کا بھی اچھا خاصا بڑا حال ہے. میں کیونکہ سرکاری خطیب میں گیپکو کا خطیب ہوں بہت ڈک. تو ہماری جو مسجد ہے ماشاءاللہ کافی جو ہے نا وہ بڑی مسجد ہے. تو ہماری مسجد میں ماشاءاللہ نا تقریباً 16 ٹن چدر چلتا ہے. ایک امیر مسجد ہے سٹی سیالکوٹ میں کیونکہ ہمارے بالکل پیچھے فیکٹری ایریا ہے فیکٹری زون ہے. بڑا یک ٹھنڈا حال ہوتا ہے. جمعے میں تو نہیں کیونکہ جمعے میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے. نمازوں میں ہمارا حال بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے.
تو میں اکثر پیشتر امامت کروا رہا ہوں تو 16 ٹن چل رہا ہے، لیکن اتنی دوستوں کو گھروں میں لگتی ہے ایک بندہ ہے تے آ کے پکھا چلا دے گا. نماز ختم ہونے تک تقریباً حال کے رش بھی ہوتا ہے نماز میں کافی، سارے حال کے پکھے چلے ہوتے ہیں. تو میں کتنی دیر بیٹھ کے سوچتا رہتا ہوں وہ بندے وہ 16 ٹن چلر چلے تین پھر بھی نہیں گرمی لگتی. وہ بندے تیرا کور چ کی بنے گا جتنے چلر تے دور پکھی بھی نہیں ہوگی، کیا بنے گا؟ اور حضرت جی جیسے میں نے کہا نا خوش آمدوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی خوش آنے والا آنا ہے. لکھا کہ آپ قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کی آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی. کسی نے عرض کی اے ذوالنور ہیں، اے دو نوروں والی سرکار، آپ قبر پہ اتنا بیٹھ کے کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. اس لیے قتل نہ بھولیں، قتل نہ بھولیں. بلکہ میں تو باپ سے کہا کرتا ہوں ہفتے میں ایک دن مقرر کرو، ہفتے میں ایک دن مقرر کرو، ضرور قبرستان جایا کرو. لیکن حضرت وہاں جانے سے پہلے چاچا فون بند کر چڑی ہوئی، نہیں تو اس نے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دینا. وہاں جاؤ بیٹھو حضرت دیکھو قبروں کو، ہو سکتا ہے دل نرم پڑ جائے. پھر جو قبروں کے اوپر تختیاں لگی ہیں پھر ان کو پڑھو. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ دور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. دیکھو حضرت جا کے بولتے میں اللہ حضرت جی ہمارا کام ہے لوگوں کو ڈرانا. کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو ہمیں بھی ڈرا دیتے ہیں. میرے سیالکوٹ میں ایک ختم تھا یہ جمعہ کی نماز کے بعد، مجھ سے تقریباً 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. میں وہاں چلا گیا. جب میں گیا تو چھوٹا بچہ 11 سال 12 سال بڑا اچھا قرآن کریم پڑھتا تھا. اور میں نے اس کا قرآن کریم سن کے نا میرا گمان تھا، خیال تھا کہ یہ جو علماء بیٹھے ہیں نا یہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہے، کیونکہ کسی غیر عالم کا بچہ اتنا سونا قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا. نہ ہم لوگوں کو بھی اتنا شوق رہا ہے. ہم تو اسی بات پہ خوش ہیں کہ میرا بچہ انگلش بڑی اچھی بولتا ہے. لیکن بابو اتنی بات بھی یاد رکھ، ثواب قرآن کا ہی آنا ہے، انگلش کا کوئی نہیں آنا ہے. اس کو صرف انگلش میں نہ ٹھہرا، اس کو قرآن نہیں سکھا. ثواب سورہ یاسین کا آنا ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار کا نہیں آنا ہے. آج اس کو قرآن سکھا بھی، ہو سکتا ہے کل تیرا بھی کو بھلا کر دے. اس کو قرآن سکھا بھی. وہ جب بچہ پڑھ کے بیٹھ گیا نا تو وہ قاری عرب حسین صاحب جنہوں نے دعوت دی تھی اس مسجد کے امام و خطیب بھی، میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ جس بچے نے قرآن کریم پڑھا ہے یہ جو علماء موجود ہیں میں سے کسی کا صاحب ہے بڑا اچھا قرآن پڑھا ہے. انہوں نے نہیں جناب، یہ جس نوجوان جس کی عمر صرف ابھی 33-34 سال تھی جس کے ختم پہ آپ آئے ہیں یہ اس کا بڑا بیٹا ہے. اس سے بھی چھوٹا ایک اور بیٹا ہے، اس کی عمر تقریباً 7-8 سال ہے، 9 سال ہے. اور اس سے چھوٹا ایک اور ہے، اس کی عمر تقریباً 5-6 سال ہے. اور اس سے چھوٹی ایک اور بچی ہے جس کی عمر 3 سال ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا ڈر گیا، کیونکہ میرے بھی 4 ہی بچے ہیں. میں نے کسی سے تو نہیں پوچھا، میں نے اپنے آپ سے پوچھا. میں نے کہا سلیمان تو بڑے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا تھا، 10 سال یار اس نوجوان دا اپنی 3 سال دی دھی چھڑ کے جانتے دل کیتا ہونا. اس نوجوان کا اپنا 11 سال کا بیٹا چھوڑ کے جانے کو دل ماننا ہوگا. لیکن حضرت آپ کو مجھے پوچھنا کس نے ہے؟ آپ کو مجھے پوچھنا کس نے؟ یہ جو بہانے ہم نے نماز سے بھاگنے کے بنا رکھے ہیں کیا ذرا یہ سن لیں گے؟ آپ کے یہ بہانے نہیں سننے کے آپ کے پاس، یہ سب کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہے. یہ نوجوانوں کو نماز کی دعوت دو، سب کا ایک ہی بہانہ ہے، کپڑے نہیں صاف. یہ بڑوں کو نماز کی دعوت دو، سب کا ایک ہی بہانہ ہے. نہیں کسی مولوی لوگ تے ویلے ہونا اسی کما کاجے والے ہیں. لیکن میاں یہ یاد رکھ یہ تیرا بہانہ یہاں چل رہا ہے، یہ بہانہ تیرا آگے کوئی نہیں ہے. میاں محمد بخش نے لکھا اس کو، آپ فرمانے عذر بہانہ چلنا نہیں جو آنکھیں سو کری. عذر بہانہ چلنا نہیں. اور کیا کو میرے بچے چھوٹے ہیں کیا بولو گے؟ میری بیٹیاں جوان ہیں شادی کرنی ہے، میری فصل پکی ہوئی ہے. تیرا کوئی بہانہ نہیں سننا. عذر بہانہ چلنا نہیں جو آنکھیں سو کریے. اور دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کان کھول کھول مریے. یا تو حضرت کو بندہ اٹھ کے بولے نا کہ میں بھائی نہیں ٹہنا ہے، تو چلو اس سے بھی بات کر لیتے ہیں. مانتے ہو جی ٹہنا ہے؟
مانتے ہو جی؟ تیاری بھی تو کرو نا. پتہ نہیں حضرت ہم پتہ نہیں کن خوابوں خیالوں میں کھوئے ہوئے. یہ میں نے سن 2000 میں اپنے سیالکوٹ میں میٹرک کیا. پھر سیالکوٹ میں ہمارے کالج ہے, وہاں میں نے داخلہ لیا. ابھی میرا 5 یا 6 ماہ گزرے تھے تو اللہ نے کرم کر دیا کہ میں نے وہ پڑھائی چھوڑ کے پھر حفظ کیا. پھر لاہور جامعہ نظامیہ آ گئے. پھر والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا. پھر سیالکوٹ واپس چلا گیا. وہاں سے جا کے اپنا معاملہ جو ہے نا میں نے مکمل کیا. تو میرے جو انگلش کے ٹیچر تھے نا, ان کا نام تھا صابر صاحب. 9th میں اور 10th میں وہ ہمارے کلاس انچارج بھی تھے. تو ظاہر جو کلاس انچارج ہوتا ہے پھر سب سے پہلا پیریڈ اسی کا ہوتا ہے. وہ ہمیں انگلش پڑھاتے تھے. اور حضرت کا ایک اصول مبارک تھا کہ اگر کسی کو سبق یاد نہیں نہ ہوتا تھا تو آپ 12 سوٹی مارتے تھے. اور یہ ان کا قانون تھا کہ 6 آپ نے اس ہاتھ پہ کھانی ہے, 6 آپ نے اس ہاتھ پہ کھانی ہے. ٹھیک ہے جی. اور 6 پوری ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا نا تو پھر دوبارہ 1 سے شروع ہو جاتی. اور اس کی نوبت سال میں کوئی 1-2 بار ہی آتی تھی. یہ نہیں کہ یہ روز ہی کچھ ہوتا. حضرت کا اگر قانون سخت تھا پھر اس کے فائدے بھی بڑے تھے کہ بچے آپ کا سبق یاد. لیکن بھائی انسان ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. کوئی شادی آ گئی, کوئی فوتگی ہو گئی, یا کسی دن ویسے ہی کوئی غفلت ہو گئی ہے. تو جب کبھی کوئی اس طرح کا سلسلہ بن جانا نا, حضرت کا سبق نہ یاد ہونا. میری عادت تھی کہ میں اسکول تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے آ جایا کرتا تھا. تو پھر کیا کرنا, پھر کلاس میں بیٹھ کے نا پورا صوفی بن کے دعا کرنی, یا اللہ ہر سبق نہیں یاد, یا اللہ بارش ہی پا دے گی. میں مسجد میں بیٹھا آج اگر چاہوں بھی نا اتنا فوکس کرنا نہیں ہوتا. اگر اتنا خشوع حضور لانا چاہوں نا, اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤں, نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کیا ہوتا تھا, وہ خوف اتنا قریب لے جاتا تھا اللہ کے. 12 چھوٹیاں کہنے کو ہوتی ہیں, یا اللہ آج بارش ہی پا دے. اچھا پھر خیال آنا, نہیں یار بارش پہ تو بڑی مخلوق میں نال تکلیف ہونی. اچھا یا اللہ صابر صاحب بھی سائیکل ہی خراب کرتے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کہنا نہیں یار ہے بھی نہیں ٹھیک ہے. یا اللہ کہنے نے بخار نہ گناہ معاف ہونے, چل استاد میں بخار ہی چڑھ سکتا ہے. لیکن حضرت جی اللہ کی کرنی تھی ہماری آج تک نہیں سنی گئی ہے. جب بھی ہوا یہی ہوا کہ ہمیں سوٹیاں کھانی پڑی ہیں, کبھی نہیں سنی گئی. حضرت اتنے ڈیوٹی کے پابند تھے کہ تقریباً سال میں حضرت کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ہم تقریباً ناکام ہی رہتے تھے, ہمیں وہ سوٹیاں کھانی پڑتی تھی. حضرت آج حضرت جی جب کچھ تھوڑا سا شعور ہے, تھوڑا ہی آیا ہے, تو میں اکثر سوچتا ہوں اور خود کو سوال کرتا ہوں, یار انگلش کا سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو اتنی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ صابر صاحب کا سامنا نہ ہوئے, 12 سوٹیاں پڑھنی. یار آج کتنے سبق نہیں یاد کر نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا. آج کتنے سبق نہیں یاد. جھوٹ بولنے ہو تو جتنے مرضی بول لو, جھوٹ بولنے ہو نا جتنے مرضی بول لو, لیکن سچ بولنے تو حضرت ہمیں بڑے سبق نہیں یاد. داڑھی والا سبق ہمیں نہیں یاد, ٹوپی والا سبق ہمیں نہیں یاد, نماز والا سبق ہمیں نہیں یاد, قرآن والا سبق ہمیں نہیں یاد, ذکر والا سبق ہمیں نہیں یاد, صلہ رحمی والا سبق ہمیں. یار یاد پھر کون سا یار, کوئی ایک آدھا تو یاد کا ہوتا, کون سا یاد ہے یار. 8 پیریڈ ہے, ایک بھی نہیں یاد ہوگا. تو کس طرح جانا ہے وہاں تو اقبال بھی رو کے عرض کرتا ہے, یا اللہ جی صاحب لینی تو کرے نہ کری از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگی ہے, حضور کے سامنے نہ نہیں. کس طرح حساب دینے ہیں کس طرح. جیسے میں نے کہا نا, ہم خواب و خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں. خوش آمدید ہمارا مزاج بن چکی ہے. چلو ہم بھی حضرت اتنی ٹھنڈ میں, اللہ میں ڈائریکٹ سیالکوٹ سے نہیں آیا, میں پنڈی سے ادھر آیا, میں نے بڑا وایا کرتا. اور ابھی میں نے گھر نہیں جانا, یہاں سے پیر مال جاؤں گا, پیر مال سے پھر میں نے لاہور چلے جانا ہے. کل لاہور پروگرام ہے, پھر سیالکوٹ جاؤں گا. چلو اتنی دور سے آئے ہیں, اور سارے آج اپنے آپ کو ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں, ہمیں کتنے تھرمامیٹر لگا کے بھی چیک کر لیتے ہیں ہمیں کتنا بخار چڑھا ہوا سب کچھ. ٹھیک ہے جی. یہ علماء کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, سادات کی علماء کی بات نہیں, آپ کی اور میری بات ہے. یہ تو پاک لوگ ہیں, ان کا تو سارا دن اسی کام میں گزرا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ان کی بات نہیں ہو رہی، یا آپ کی اور میری بات، ٹھیک ہے؟ کہ کسی بندے نے بھی اونچی جواب نہیں دینا، کیونکہ آپ نے مجھے جواب نہیں دینا، میں نے آپ کو نہیں دینا، آئیں آج اللہ کے رسول کو جواب دیتے ہیں۔ کسی نے اونچی جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے جی؟ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، سب کا پردہ رہ جائے گا اور بات بھی بن جائے گی، کسی نے ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ تقریباً 9:04 ہو گئے، اسلامی دن بدل چکا ہے، 12 بجے تقریباً انگلش بھی بدلنے والا ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ سچ حضور جی بتانا، آج کتنی بار حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا؟ 1000 بار، چلو 500 بار تو پڑھائی ہوگا، 250 بار، 200 بار، 150 بار، چلو 100 بار تو پڑھائی ہوگا نا، 100 تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہیں بندہ بیٹھے بیٹھے پڑھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، 100 بار تو پڑھائی ہوگا، 100 بار تو اپنے آقا کو یاد کیے ہی ہوگا، چلو 50 بار ہے، یہ ہمارے حالات ہیں۔ اچھا چلو ایک اور بات کا جواب دینا ہے، آج کتنا قرآن کریم تلاوت کیا ہے؟ ایک پارہ، آدھا پارہ، چلو سورہ یاسین تو سب نے پڑھی ہوگی صبح اٹھ کے، سورہ رحمان، سورہ ملک۔ اچھا چلو ایک اور بات کا جواب دینا ہے، آخری پر، اس کے بعد نہیں میں پوچھوں گا، قرآن پاک کو دیکھے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ قرآن پاک کو دیکھے ہوئے کتنی دیر؟ کیا جواب دینا ہے جلد کر سے آ کے؟ میرے سیدی فیاں فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے الف آیا سینت لال خریدنے، وانج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اور تینوں پھر اسی کستوری خریدنے، تیر ہنگ جمعین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شاموں کی منہ خائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھے۔ جیسے میں نے کہا نہ دردی خوش آمدوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، لیکن اقبال کہتا ہے مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا۔ اقبال سچ کہتا ہے، کیا اقبال کہتا ہے؟ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں۔ ہاں حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اکابرین میں آپ بہت بڑے اپنے وقت کے صوفی تھے، آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، کہتے میں ان کی زیارت کے لیے قربان جاؤں، ان بزرگوں کا بھی ان کو بھی پتا ہوتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ کیا کرنے آ رہا ہے، وہ کس چیز کا گاہک کہہ رہے ہیں۔ وہ آپ فرماتے جب میں پہنچا نا تو حضرت کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں آٹا گھولا ہوا تھا، اور آپ بڑے مزے سے کھا رہے تھے۔ آٹا کھانا کو سوکھا کام نہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، میں نے ایک دفعہ کیا تھا، نہیں کھایا گیا، جو منہ میں رکھا نا میں نے تھوڑا سا، بڑی کوشش، میں نے اتنی بار بات سنائی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، چلو ایک بار میں کھا لیں نا، تھوڑے سچے تھے ہوئیے، لیکن حضرت جو پتہ نہیں اس کا ذائقہ کس طرح کا تھا، وہ گندم کا آٹا تھا، حضرت تو جو کا کھا رہے تھے، نہیں حضرت مجھ نکلا گیا، میں نے کوشش کی نہیں نکل جاؤں، آنکھوں میں پانی اتر آیا، کیا کی کیفیت بن گئی، آٹا نہیں مجھ سے نکلا گیا کوئی بھی، لیکن کہتے ہیں حضرت کے چہرے پر کوئی ایسے اثرات نہیں تھے کہ آپ بڑا بامر مجبوری کھا رہے ہیں، فرماتے بڑے خوش، میں بڑا حیران یار اتنی آفت کیا پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا۔ کہتے دل میں خیال آیا فقیر آدمی ہے، شاید حضرت کے گھر میں آٹا گھولنے کے لیے برتن نہیں، فرماتے دیکھا تو برتن نہیں تھے، کہتے پھر دل میں آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں، دیکھا تو ایک کونے میں تھا، کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں لکڑی نہیں، کہتے وہ بھی تھی، کہتے میں نے حیران ہو کہ حضرت ہی سے سوال کیا حضور تھوڑی سی مشقت فرماتے تو بول دیتے، تھوڑی اور مشقت کرتے تو تندور میں آگ لگا، پھر اس کے پیڑے بناتے روٹی لگا کے کھاتے، یہ آٹا کیوں کھا لیتے؟ تو فرماتے حضرت مجھے آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، فرماتے ہیں حارث گوندا اس لیے نہیں کہ اس میں وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی کہ اس میں وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے کہ وقت لگنا تھا، روٹی اس لیے نہیں لگائی کہ وقت لگنا تھا، اگر بنا لیتا پکا لیتا تو اس کو چباتے نگلتے بھی وقت لگنا تھا،
پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جب وقت بچے گا اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کرو نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمی، نہ وہ حسن میں رہی شوخی، نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خمہزل فریاد۔ یہ ہمارے قبلہ سیالکوٹ میں ایک قصبہ ہے، اس کا نام ہے چٹی شیخ، اس کا نام تھا چشتی شیخ۔ وقت کے ساتھ بگڑتا 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 یہ چشتی شیخاں سے چٹی شیخاں بن گیا، اور یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ننیال نانکی بابا صاحب، بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا ہے، تو وہاں بڑے لنگے آماد رہے، تو وہاں ایک مجذوب بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام تھا علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ، لوگ ان کو سائیں علی اکبر کہا کرتے تھے۔ اللہ علی ہمارے یہاں جو انداز تکلم ہے اس میں ہم سائیں اس کو کہتے ہیں جڑا کسی کا ہوتا ہے، تو مجھے نہیں ویسے پتا کہ تصوف میں یہ لفظ سائیں کب ایجاد ہوا اور اس کے کیا معنی لیے جاتے ہیں، یا سائیں سے مراد شاید پڑھے، تو وہ لوگ ان کو نا سائیں کہا کرتے تھے، تو میں کہتا تھا یار وہ جڑا سائیں زمینہ تو جو سامنے تھوڑا تھوڑا سارے بھی سامنے دے یہ بلا کمال آدمی، کمال ہے جی، ہم تو سارے سیانے بیٹھے ہیں نا، عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی تاثیر، اس کو کچھ نہیں پتا تھا لیکن اس کو سارا کچھ ہی پتا تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ روز آپ نے نا ایل شیپ تھا جو آپ نے ایک روز فاصلہ طے کرنا ہوتا تھا، اب اس فاصلے میں کیا راز تھے وہی جانتے، اس سے آگے وہ کبھی نہیں گئے۔ اب وہ جو ان کا ایل شیپ تھی نا جو انہوں نے روز طے کرنی ہوتی تھی، اس ایل شیپ میں سینکڑوں کی تعداد میں دکانیں تھیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں حضرت کی ماننے والے بھی تھے، کچھ نہ ماننے والے بھی تھے، تو جو ماننے والے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میری دکان میں جو اللہ کی نعمت موجود ہے اس میں کو تھوڑا سا کھا دیں تاکہ برکت ہو جائے، تو جس دکان کے سامنے سے گزرنا لوگوں نے پیش کرنا، آگے ان کی مرضی ہوتی تھی، کھا لیتے تھے، نہیں ہوتی تھی نہ کھاتے۔ مثلا اس دکان کے سامنے سے گزرے، کسی نے برفی دے دی، کسی نے جلیبی دے دی، طریقہ کار کیا تھا جن کو سارے کیا کہتے تھے یہ سائیں، کرنا کیا، جیسے کسی نے دینی نہ چیز اگر تو قبول کر لی تو کیا کرنی، ساری نہیں ایویں تھوڑی سی کھا کے نا۔ حضرت کا بڑا اپنا ایک سادہ پنجابی میں انداز تھا، تو دینے والے کو سوال کرنا وہ ہے تو میٹھی، تو اس نے آگے سے جواب دینا سائیں جی چینی پائی میٹھی ہونی، اچھا چینی پائی تو کتوں لیا سی چینی، سائیں جی دکان تو لیا سی، اچھا دکان تو دکان والے نے کتوں لیا سائیں جی اس نے مل سے توڑا منگوایا تھا، اچھا اس نے مل تو مل والے نے کہاں سے لی تھی، سائیں جی رو دی بنتی، اچھا رو دی بنتی تو رو کتوں آتی ہے، سائیں جی گنے جو نکلتی تو گنے کی رو کیوں آ جاتی، سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے، ایسا وہ سائیں تھا جو برفی کے ٹکڑے میں سے بھی حضرت اپنے اللہ کو تلاش کر لیا کرتا تھا۔ حضرت ہم اللہ معاف فرمائے، کلو کلو مچھی ایک بندے نے بہ کے کھا چھڑنی، ایک بار الحمدللہ کسی نہیں کہا، ہم اتنا رام بھول چکا ہے۔ اور یہ نہیں کہ میٹھی چیز دے دی، جو مرضی دے دو، نمکین دے دو، کسی نے نمک پارا دے دیا، ٹک بسکٹ زیرہ پلس دے دیا، پھر وہی سوال وہ یہ تے لونی تے سائیں جی لون پایا لونی ہوگی تے کتوں لیا سی لون، سائیں جی دکان تو تے دکان والے نے، سائیں جی میل تو تے میل والے نے، سائیں جی نے کھیوڑے منگوائے تے کھیوڑے لون کتوں آ گئے، سائیں جی جو پہاڑ نے لون دے بڑے بڑے تے پہاڑا چ لون کے آ گئے، سائیں جی اللہ پاک نے پایا۔ ہم ذرا مولوی لوگ اتنی جلدی نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں اتنی جلدی مانتے۔ میں نے 1 سال ہوا امامت الخطابت کی ہے، میں جب نیا نیا گیا نا اور سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھا تو میں نے کہا لے بھائی آج ذرا چیک کریے، بھلا کی معاملہ چیک نہیں کرنا چاہیے، بندہ آپ ہی چیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا چیک کرنا ہے، چیک کرنے کے لیے جو مسجد تھی نا اس کی دکانوں میں بھی حلوائی کی دکان تھی، میں نے جناب باہر اسٹوکرا کیا، بینچ پڑا، ساتھ اپنے میں نے 2-3 بندے تیار کر لی، میں نے کبھی جتنے نام مجھے یاد ہے میں نے لینے ہیں، جب میرے ختم ہو گئے نا تو نے آج سائیں علی اکبر کو اللہ نہیں کہنا، بھلا دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، ابھی دودھ کو دودھ کا پانی ہو جائے گا،
لو جی وہ سائیں ایک بار آ رہے تھے، میں نے ہاتھ پکڑ کے نہ بٹھا دیا. مجھے کہتے ہیں آفا جی کی، آفا جی کی. میں سائیں جی برفی کھانے ان سے لے لی، انہوں نے تھوڑی سی کھا کے نا تو بڑے جذب کے انداز میں مجھے کہتے ہیں آفا جی ہے تو مٹھی. میں سائیں جی چینی پائی مٹھی ہونی کتوں لیا جی چینی. میں کہ سائیں جی دکان تو دکان والے نے. اب میں چلو تھوڑے ادھر کے نام دے دیتا ہوں آپ کو ذرا بات سمجھنے میں آسانی. میں سائیں جی انہیں جڑا نا ٹوبے ٹیک سے تو ٹوبے والے ہیں. میں سائیں جی گوجرے کہ گوجرے والے ہیں. میں سائیں جی پیر مان تو پیر مان والے ہیں. میں سائیں جی کھانے والا تو کھانے والے ہیں. میں سائیں جی اکاڑے تو اکاڑے والے ہیں. میں سائیں جی دیپال پور تو دیپال پور والے ہیں. میں سائیں جی فیصل آباد. لوگ یہ جواب دیتے دیتے مجھے جتنے نام تھے نا میرے ختم ہو گئے. میں نے ساتھ والے کو کہا چل بھائی تم شروع ہو جاؤ. وہ شروع ہوا اس کے ختم ہو گئے. میں نے تیسرے کو کہا چل بھائی تو شروع ہوا اس کے ختم ہو گئے. چوتھے کو میں نے کہا چل تیری باری. حضرت جی ہمیں 2.5 گھنٹے لگ گئے. ہم بتاتے رہے وہ پوچھتے رہے ہم بتاتے رہے کیونکہ محبوب کا پتہ نہیں نہ مل رہا تھا. وہ محبوب کا نام سننا چاہتے تھے. ہم بتاتے رہے وہ پوچھتے رہے ہم بتاتے رہے. 2.5 گھنٹے بعد میں نے کہا نا جناب لوگ لینے اللہ نے دیتی ہے. جب اللہ سنا پھر اس کو سکون آ گیا. ہم بھول چکے. میں کہتا ہوں حضرت جی یہ دیکھیں نا یہ حضرت جی گلاب کا پھول دیکھ کے آپ کو رب نہیں آتا تھا؟ یہ دیکھو تو صحیح یار اس سے سوال کرو اس گلاب کے پھول سے. وہ بھائی تو سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے وہ تجھے لال رنگ سے نہیں دیا. پوچھو تو صحیح یار کبھی وہ یہ تیرا سرخ رنگ ہے یہ کس کمپنی کا ہے؟ برجر کا ہے کہ ماسٹر کا ہے؟ یہ برش سے کیا گیا ہے کہ یہ فوری سے کیا گیا ہے؟ پوچھو تو صحیح یار اس سے کبھی. وہ پھول تجھے میں یہ خوشبو کس نے بھری ہے یار؟ یہ پھول دیکھ کے آپ کو نہیں اللہ یاد آتا؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. یہ تمہیں نہیں یاد آتا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرا. نہیں یاد آتا حضرت اس کو؟ دیکھو تو صحیح یار کبھی اس کو پوچھو تو صحیح یار. اور جتنے حضرت تم اس کو پوچھو گے یہ ضرور تمہیں جواب دے گا. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ہاں صوفیہ نے لکھا بھی ایک کوئی صوفی بزرگ نے لکھا بھی. آپ فرماتے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. پھر میاں محمد صاحب بھی بولے. آپ فرماتے ہیں قدرت تھی اس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی. ہم بھول گئے ہیں ہم بھول گئے. اس لیے تو میاں محمد صاحب آپ فرماتے ہیں پانڈے نال نیوں لگانا واہ تیری دانائی. نیوں لگائیے اس کاریگر نے چیز بنائی. ہاں یار یہ بھی نکلو ان باتوں سے باہر. اور حضرت جی ہمیں عادت کر دی ہے نکلو اس سے باہر. اور یہ جو یہ فیس بک کا جو دھوکہ ہے نا اس سے بڑا بچ جاؤ. یہ بہت جھوٹی ہے فیس بک. فیس بک کے حضرت جی کھوتے ہوتے بہ کے کچھا پا کے تصویر کھچا لو تو مجھے تھوڑے لائک مل ہی جانے گئے. یہاں عادت بن گئی ہے لائک کھیل رہے ہیں. لیکن حضرت جی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں میرا لائک آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. آپ کا لائک مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. گل ادھر نہیں بنی جی تم لائک مدینے پاک تو ملے گا. یہ بے تکے لائک ہے. یہ بے تکے لائک ہے سارے. یہ خوش آمدیں ہیں حضرت. اور باقاعدہ مولانا روم نے اس کو بھی حکایت کیا. آپ فرماتے ہیں دلہن سجی بیٹھی تھی. آپ کو پتہ بیٹیاں پہلے بڑی پیاری ہوتی ہیں سجدائیں تو ذرا پیاری لگتی ہیں. وہ سجی بیٹھی تھی جو آئے نہ کے بلائیں پھپھو خالہ تائی نانی چاچی مامی دادی. لیکن حضرت ہماری طرح فیس بک کی بیمار نہیں تھی. وہ آگے سے رو پڑی. وہ سب نے کہا نہ رو. اینے جنے کہہ رہے ہیں کہ تو سونی لگن نہیں تو کیوں رو نہیں. انہیں کہا کہ پاویں جنے مرضی کہہ لو بس دعا کرو جی کل چلی ہیں انہوں سونی لگ گئی. گل تو ادو بننی ہے جدو حضور نبی علیہ السلام سنی.
اور دیکھ لو حضرت بابا کیسا سونا لگا جی نبی علیہ السلام نے، کیسی عزت عطا کرنی، سونے یہ نکلو حضرت جی بہت بچو ان کاموں سے، بہت بچو. یہ ہم تو ہے ہی کچھ نہیں نا، میں اپنی ہے ہی کچھ نہیں حضرت جی، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، بس کوئی قرض نہیں اس کی. یہ ماشاءاللہ ماں گزرا بزرگوں سے رضی اللہ عنہ، کتنے متقی لوگ تھے. میں یہ بچے تصویریں کھنچاتے ہیں نا، میں کہتا ہوں چلو یار ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، میں چپ کر کے بیٹھا ہے. اللہ تصویریں کھنچوا کے میری نزدیک کی نظر ختم ہو گئی ہے. وہ فلیش پڑھ کے ظاہر ہے ایک پروگرام میں وہ میری نزدیک کی نظر ختم ہو گئی ہے، مجھے نزدیک سے کچھ نظر نہیں آتا، پھر بھی خاموش رہتا ہوں. اچھا یار میں یہ کہنا ہوں کہ دل نہ توڑیا کرو، کیونکہ میں ہی توڑ چھڑا دے ہو سکتا ہے چلو، لیکن میں بچوں سے کہتا ہوں پتر نہ ہی کھینچتی چاہیے، کیونکہ نویں وقت پڑھے ہیں ہم نے بت تراشنا ہے، کیا ہونا ہے پھر یہ تصویر فیس بک پہ چڑھنی، پھر نواں وقت پہ جانا، تھوڑی تھوڑی دیر میں کھول کے دیکھنا ہے پتا کتنے کو لائق ہوئی. بھائی بات غلط نہیں، بلکہ یہاں تک خرابی ہونی ہے کہ جب صبح آپ نے اٹھنا ہے نا، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے سب سے پہلے موبائل کھول کے دیکھنا اس بھائی نے تصویر چڑھی پلا کی ہوئے رہتی، کوئی مارو یار ان کا، نکلو ان کا. دیکھو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک شیشہ دیکھنا سنت ہے نا، لیکن بھائی دیکھتے رہنا بھی سنت. اب تو اتنا بیویاں شیشہ نہیں دیکھتی جتنے بندے دیکھتے ہیں. یہ دیکھو نا بندوں کے بیوٹی پارلر بھی کھل گئے ہیں، اب بندے یا تو بندہ ہے تینوں بیوٹی پارلر دکھا نو لوڑ پہ تینوں جڑا حضور نبی علیہ السلام نے ایسا سون دیتا ہے دعائے سون لا بیٹھا جنہ مرضی بھی سونا لگ رہا تو کوئی نہیں سونا ہے. وہ جو ہے نا وہ خادم نا صفائی کر رہا تھا، تو صفائی کرتے کرتے اس سے گر کے شیشے ٹوٹ گئے. اب نماز کا وقت بھی قریب تھا، نہ موٹر سائیکلیں جا رہی تھی، نہ اس طرح کے بازار تھے، نہ بازاروں میں اس طرح کے شیشے ہوا کرتے تھے. بڑا گھبرایا ہے بھائی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب شیشہ طلب کریں گے تو جواب کیا دوں گا. اب خادم بھی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا، اور جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہو وہ بھی کتب بن کے جاتا ہے. وہ تو خادم تھا، دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی زیارت کرتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دن میں کئی بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نام لے کے مخاطب کرتے تھے. اس میں کتنے رنگ آ گئے ہوں گے. وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما دیا، تو آپ نے وضو فرما کے اس سے شیشہ طلب کیا، تو وہ آ کے نا یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کر رہا تھا تو ٹوٹ گیا. وہ کہتا کیا ہے، عرض کیا کرتا ہے، القضاء آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا، قضاء اسی سے ٹوٹ گیا. اس نے خود کو نکال ہی دیا بیچ میں سے. کیا عرض کرتا ہے، القضاء آئینہ چینی شکست. لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملایا تھا. عرض کرتا ہے القضاء آئینہ چینی شکست. آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست. چنگا آیا ٹوٹ گئے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا آپ یاد آئے گا، یار میں یار کرا گے. لیکن حضرت جی ایسی پھنس گئے، ہم پھنس گئے ہیں شیشے میں، ہم شیشے میں پھنس گئے ہیں. نکلو اس میں سے اور بس لگ جاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، حضور نبی کریم علیہ السلام راضی ہو جائے. نماز کی پابندی کرو. حقیقت ہے میں دکھ سے کہتا ہوں ہمارے پاس صرف نام رہے گا، نہ ہمارے پاس کام جیسی ہے نہ ہمارے پاس انداز جیسے ہے. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ آگے بھی شیڈول ہے. وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ آپ نہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. جی وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ کی مخلوق سے پیار نہ ہو. الخلق من نیاد، یہ اللہ کا حکم ہے. اقبال نہیں کہتے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حضور نبی علیہ السلام نے تو سکھائی پیار ہے، آپ نے تو محبت سکھائی ہے. وہ آپ نا وہ بازار سے گزر رہے تھے لیکن آپ نے خود کو چھپا رکھا تاکہ مخلوق کو تکلیف نہ ہو. لوگ انہیں دیکھیں گے دکانیں چھوڑ کے نیچے آ جائیں گے.
مخلوق کو تکلیف نہ ہو، وہ آپ نے خود کو چھپا رہا۔ وہ بازار میں ایک کپڑا چور کھڑا تھا، جب اس کی نظر چادر پہ پڑی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چادر کے اندر کون ہے، اس نے کہا لے لے جب بابے اور ابھی چادر کھول کے دڑکی لا جانا، ایڈی قیمتی چادر ہے، کتنے دن کا نہیں کرنا پڑا۔ وہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور انداز وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ چادر وہاں کھینچ کے بھاگ لی جہاں کے مزاحمت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس موقع کی تلاش میں وہ چل رہا ہے۔ اب حضور کو سیادت رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ دنیا ہمارے سامنے اس طرح جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہے۔ تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کون چل رہا ہے پیچھے؟ نہیں، ہمیں پتا تھا۔ وہ چلتا رہا، جب اس کے لحاظ سے اس کو وہ موقع میسر آ گیا نا کہ اب میں چادر کھینچ کے بھاگوں گا تو آگے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس نے پیچھے سے نا آپ کی چادر کو پکڑ کے جھٹکا دیا، کھینچا ایسے، ادھر اس نے چادر کو کھینچا، ادھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ پھڑی پاویں پیڑی نہیں اتنا سو لیکن پھڑ میری رہی اللہ یا ہم اسی حضرت کی خوش اسی غصے جب پڑے چھیڑ کے مجھے باہر جا کے چھیڑ کے دیکھ اللہم المومنین سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں ایک اونٹ پہ سوار تھی، وہ کچھ سرکش تھا، آپ فرماتی میں نے سزا دینی چاہیے، تو حضور نبی علیہ السلام نے اونٹ کے لیے فرمایا ہے عائشہ نرمی اختیار کر، اونٹ کے لیے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کر، بے شک یہ جس چیز میں ہوتی ہے یہ اسے زینت بخشتی ہے، اور یہ جس چیز میں سے نکل جاتی ہے یہ اس کو بے رونق کر دیتی ہے۔ آج ایسی خوش قدر غسیلے تڑاکے گالیاں کٹنا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول علیہ السلام اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی عطائیں تھیں کہ اللہ نے مجھے اتنا مال عطا کر دیا کہ میں نے اپنا خادم خریدا، غلام۔ فرماتے جب غلام خریدا تو غلطی بھی کرتا تھا، آپ فرماتے سزا دینا چاہتا تھا لیکن ڈر آ گیا۔ میں نے کہا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے پوچھتا ہوں، کہتے معذر خدمت ہوا اور جا کے عرض کی محبوب علیہ السلام میں نے غلام خریدا ہے، غلطی کرتا ہے، اب ذرا حکم فرمائی کتنی بار معاف کروں پھر اس کو سزا دوں؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو بھی اس کو کر دیا کر، تو لڑنا نہیں کہاں گئی برداشت، کہاں گئی برداشت یار، ہم میلاد والے ہیں یار، ہم درود والے ہیں یار، کہاں گئی ہم؟ تو چلو اگر ہر بندے پتھر کا جواب پتھر سے دے گا تو پھر تو پتھر ہی پتھر ہو جائے گا، اگر ہر بندہ کانٹے کا جواب کانٹے سے دے گا تو پھر تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی، ہر جگہ کانٹے ہو جائیں گے۔ دیکھو ذرا تمہارے بڑے عرض کرتے ہیں یا اللہ پھڑی پاویں پیڑی نیت نہ سوں لیکن پھاڑ میری نہیں سوں۔ یا اللہ عبد القادر تیری بارگاہ چنی عرضی پیش کرتا ہے کوئی انجدہ کرم کر کے میری چادر پھڑ کے کل میرے نال جنت چ جائے۔ ہاں وہ غلام تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گئے تو ایک بچی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کے نہ رونا شروع کر دیا۔ آپ اسے پوچھتے ہیں کہ وہ رو رہی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا میں اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ صرف حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ عرض کرتی نہیں ایک اور وجہ بھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ وہ عرض کرتی ہے میں یتیم، میری ماں بھی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، گھر میں صرف ایک دادی ہے، روبی آنکھوں سے نمی ہے، ہمارے کچھ بکریاں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتے ہیں، دادی نبینا اگر چاہے بھی تو بکریوں کا دودھ نکال نہیں سکتی، میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں اگر چاہوں گی بھی تو نکلے گا نہیں۔ رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے نا
آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. کہاں گئے یہ انداز، کہاں گئے یہ انداز؟ تو یار بیگانے تو بیگانے، آج یہ انداز ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے. بیگانے تو بیگانے رہے نا، آج یہ انداز ہمارے پاس اپنوں کے لیے بھی نہیں ہے. اب آگے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو رو پڑے، اور وہ اس بچی کو آگے سے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں تو نہ رو. حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ان کا غلام ابو بکر زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. بھائی جی کل جانا ہے اور جا کے پیش ہونا ہے، آؤ تیاری کریے. دیکھو جو ہو گیا تو بڑے معاف کرنا ہے، لیکن کوشش کرو آپ ہی نہ کریے. نماز کی پابندی، نماز کی پابندی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلطان باہو ہمارے دونوں بڑے بزرگ، ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے، ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئی نا. اور آج دیکھو حضرت ہماری مسجدیں اجڑی پڑی ہیں. نہیں، ان کو آباد کرو. بس میں آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کروں گا. جتنے اسپیشل حضرت جی ہم نمازی ہیں نا، ہمارا یہ قطن کام نہیں کہ کسی کلے نماز پڑھ کے ٹولی پتہ نہیں کنے لانا ہے. کو دعوت دو یار، ان کو کس نے دعوت دینی؟ کلیاں نماز پڑھے نہ جاؤ، ان کو دعوت، ان بچوں کو لے کے جاؤ یار. دیکھو نا تاڑے بوئے کھڑکا کے تاڑے کروں لوگ لے جاتے ہیں، ساڑے سنیاں بڑی بوئے کھڑکا لے. تمہیں بناؤ یار، اٹھو پاکستان والوں، اٹھو یار. اب بھی نہیں اٹھنا تو کب اٹھنا ہے تم نے یار؟ تم نے کب ہوش میں آنا ہے؟ تم نے کب ان خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر آنا ہے؟ اٹھو، ٹولے بناؤ. اتنے نمازی ہو نا، ٹولے بناؤ یار. لوگوں کے گھروں میں جاؤ، ان کو بڑے پیار سے دعوت دو. پتر کیوں نماز پڑھ، آج نماز پڑھیے یار، نکلو یار. اب بہت حالات خراب ہو. بس آخری میں ساڑھے نو ادھر بیان کرتا ہے. وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ لکھا کہ حضرت اپنی خانقاہ میں تھے تو ایک لکڑ آ رہا ہے، لکڑے کا، اور کیس کرتا ہے حضور آپ کا بیان آپ کی خانقاہ میں اثر رکھتا ہے یا جنگلوں میں بھی اثر کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوگا؟ اس کرتے ہیں حضور روز میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، وہاں 3 نوجوان چھپ کے میں شراب پیتے ہیں. میں نے ان کو بڑا منع کیا، شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں. آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے بات آ جائے. آپ نے جناب امامہ بندہ، اپنے امامے سے چہرے کو چھپایا، اپنی گھوڑی نکالی اور جو جگہ بتائی تھی آباد کی، کیونکہ آپ نے چہرے کو چھپا رکھا. انہوں نے سمجھا شاید پولیس کا چھاپا پڑ گیا، اٹھ کے بھاگنے لگے. آپ نے فرمایا بھاگو نا. ہاں جی میں بھی پیتا ہوں، وہاں اکیلا پیتا ہوں، یہاں پتہ چلا 3 پیتے ہیں. میں نے کہا چلو ذرا 4 پیئیں گے تو مزہ آئے گا. بھائی انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پہ. نیت المؤمن خیر من عمله، آپ کی تو نیت تھی، اور آپ کی مراد یہ والی تو نہیں تھی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. آپ کا مقصد تو یہ، آپ کا مقصد تو شراب معرفت تھا. 1000 جام تصدق، 1000 مے خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. آپ اس بات شراب کی بات ہی نہیں کر رہے تھے، آپ اس شراب کی بات کر رہے تھے، آپ اس مے کی بات کر رہے تھے جو مدینہ سے منگائی جاتی ہے. توحید کی مے پیالوں سے نہیں، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. آپ اس مے کی بات کر رہے تھے. وہ بڑے خوش ہوئے، حضرت کرتے ہیں حضور خوش آمدی. جی ہاں سنگی ود گیا ہے، لیکن حضور محفل منکر لگی. آپ نے فرمایا کیوں؟ حضور شراب ہی ہو گئی. تو فرمایا لے آؤ جا کے. نہیں حضور، جس سے ہم لیتے ہیں اس نے کہا دن میں 1 بار. شریعت کا نفاذ ہے، کئی بار پکڑے گئے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، تو کل موقع مل گیا. آپ نے فرمایا کوئی ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے گا. وہ بڑے خوش ہوئے. حضور ہے طریقہ؟ آپ نے فرمایا ہے. حضور جلدی دسو گے. آپ نے فرمایا مجھے پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے. حضور دجلہ آگے بہ رہی ہے. فرمایا جاؤ غسل وضو کر کے. وہ گئے، وضو کیا، واپس حضرت نے نیچے اپنی چادر بچھائی. فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر دساں گا. اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے. اور قربان جاؤں حضرت اس بارگاہ پہ
کسی فارسی شاعر نے میں سارا نہیں پڑھ سکوں گا. کما فرماتے نہیں درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست. ہے تو نہیں آیا کبھی کو خالی گیا یہاں آپ کے تو خالی گیا ہی نہیں کبھی کوئی. جی اگر یہاں بھی خالی جانا ہے تو پھر بات کیا ہوئی ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بچوں کی 4 چیزیں بڑی پسند ہیں. اس میں سے یہ بھی ہے کہ رو کے اپنی ماں سے اپنی ناجائز بات بھی بنوا لے. یار تم سے اپنے اللہ سے جائز نہیں بنوائی جاتی کوئی. مانگتے کوئی نہیں. مانگو تو صحیح ہے. دیکھو تو صحیح وہ کتنا عطا کرتا ہے اور بغیر مانگے اتنا دے رہا ہے. مانگیں گے تو کتنا دے گا. یہ آج تو تقریباً چلو 9:30 میں میرا ایک پچھلے 3-4 سال پہلے کی بات ہے. میرے اپنے سیالکوٹ میں پروگرام تب ربیع الاول شریف دسمبر میں آیا تھا. ٹھیک ہے جی 4-5 تقریباً. حضرت جی رات کو 2:30 بجے میں جیسے آپ کی مسجد ہے ایسے لیکن مسجد بہت چھوٹی تھی. مسجد پھر مسجد کا باہر صحن پھر گلی اور آگے سڑک. میری گاڑی سڑک پہ کھڑی تھی. میں تقریر کر کے نا لوگوں سے ملتا ملاتا سے کبھی حضرت پہلے نہیں اس طرح ہوا. ماشاءاللہ محفلیں کرانے والے بیٹھے بھائی کبھی کسی نے خطیب کو بھی چاول کا شاپر دیا کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب یا تو کھانا کھا چکے ہیں یا خطیب صاحب کے لیے اسپیشل کہیں کھانا بنا. یہ پہلی بار ہو یہاں تک کہ مجھے بھی غصہ لگا. یار نے میں نے کی سمجھا کہ میں نے چوڑا کا شاپر لے کے دے. بہرحال پھر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار کوشش کیا کرو غصہ پی جاؤ. تو میں نے بھی نہ پینے کی کوشش کی اور میں نے اس کو کہا میں نے کہا یار یہ تو کسی اور کو دے دے مجھے نہیں چاہیے. کہتے نہیں کیوں؟ میری پہلی وجہ یہ ہے کہ 2:30 بجے یہ کھانے کا ٹائم نہیں. یہ تو مسلح پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم ہے. دوسری بات میں چاول کھاتا بھی نہیں. تیسری بات دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے. بچے اپنے ننیال گئے ہوئے ہیں. گھر میں بھی کوئی نہیں جو یہ چاول کھا لیے ضائع جائیں گے تو کسی اور کو دے دیں. وہ آگے سے نا آپ کو پتہ ہے یہ سنیوں میں ایک بڑا کمال ہے. بغیر پڑھے نا سارے مفتی نہیں تھے. ویسے ان کو نا صرف اسم فعل اور حرف کی تعریف کر دیں سیر خورکن والے لیکن فتنے والی بوری سارے نے موڑے سے چکی ہے. یہ سنیوں میں قبلہ کمال ہے. بغیر پڑھے نا سارے مفتی ماشاءاللہ. جہاں مفتیان کرام خاموش ہیں بیٹھ کے لگے ہوئے. یہ بڑا سنیوں میں کمال ہے. یہ سنیوں کا ہی خاصہ ہے کہ بغیر پڑھے ہیں نہ گرامر آندی ہے نہ صرف آندی ہے نہ نحو آندی ہے. تو یہ سارے مفتی ہیں. وہی آگے نا آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت صاحب لنگر نو نہ نہیں کری. میں ٹھیک کر سکتا اللہ کے بندے کھا کے نہیں تجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں دینی. وہ آگے سے مجھے ڈرا جی لنگر نو نہ نہیں کری. میں ٹھیک ہے نماز پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہ کرنی. عجیب ہے جی ہماری بات. اللہ ہمیں ہدایت اللہ ہمیں ہدایت دے. ایسے رہی وہ جو ہے نا تہمات ہیں ہمیں اللہ کی پناہ ہے. میں نے جناب وہ ہاتھ میں جو ہے نا وہ شاپر پکڑ لیا. اتنا برا لگ رہا ہے. بڑا شاپر پکڑ لیا. وہ مسجد سے نکل کے نا باہر جو گلی تھی نا میں وہاں کھڑا تھا تو ایک بندہ آ گیا. اور بندہ یہ نہیں کوئی مامے والا ہے وہ داڑھی والا نہیں. اس کے دونوں ہاتھوں میں کڑے کان میں گلے میں زنجیری کانوں میں بالیاں بڑے عجیب و غریب سے کپڑے. اور آ کے نا مجھے بڑی طنز کر کے کہتا ہے یہ لگ رہا ہے کہ سارے نکاح چڑھے. تو میں نے تو آگے میں مجبور تھا. میں نے جناب وہ شاپر اس کو دے دیا. مجھے شاپر لے کے تو سڑک پہ چلا گیا. اب مجھے کو 1.5-2 منٹ لگے ہی سڑک تک جاتے جاتے. جب میں سڑک پہ گیا نا تو وہ شاپر کھول کے نا تو کھا رہا تھا. جب میں نے اس کو کھاتا دیکھا وہ وقت وہ اس طرح کا تھا. پھر مجھے بات سمجھ آئی اور مجھے پھر اس کی کریمی پہ رونا آ گیا. میں نے کہا وہ اس کو خود بھی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے. میں تو شاپر اٹھا ہی نہیں رہا. مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. میں تو اٹھا ہی نہیں رہا. مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. اب مولوی صاحب نہیں کھانا نہ کھاؤ باہر پہ لے لو ساڈا بندہ بھوکا ہے. یہ بات ہی کبھی ہوا ہی نہیں کسی نے خطیب کو شاپر دیا ہو. کبھی ہوا ہی نہیں. نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی بعد میں ہوا. پھر بعد میں بات سمجھ آئی نہیں ہے حکمت تھی. مولوی تو نہیں کھانے نہ کھا اور گلی چ لے جا ساڈا ہوں بندہ بھی انہیں انہیں مسیطے آنا کوئی نہیں. جی آ گیا تینوں کسی نے دینا کوئی نہیں. چل تو گلی چ لے جا.
یا پھر میرے سید ہی فرمایا کرتے تھے اور ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا اور بے وفائیاں نے کیا ہے وفا کی تین تے کی این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بالا آجا بندیا نہ کر، آجا نہ کر، آنا تو اتھے ہی ہے، کاجی تو تمہیں سنگل پا کے لے آنگے تھے کی تیرے پلے رہ جائے بھئی آجی حضور دی غلامی دا پٹا پا لے گا لے گا چوئیاں، آنا تو اتھے ہی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تیرا دکھ یہ ہے کہ ہمیں اس کا مفہوم نہیں آتا ہے، یہ کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؟ کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جائے پھر کم مزا دینا آئی جائے وہ لدی بس اسی لالچ میں نا کھڑے ہو گئے سارے ارکان ادا کیے، رکوع سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے، پیچھے سے حضرت جنید بغدادی بھی سجدے میں چلے گئے اور عرض کرتے ہیں اے رب کریم جنید کا اتنی کا جنید کا اتنی کا تیرے بندوں کو لا کے تیرے سامنے جھکا دی، اب تو جان تیرے بندے جانے وہ جو عیسیٰ علیہ السلام والا رنگ میں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جھکا دیا تو جان تیرے بندے جان۔ تو لکھا ہے کہ سجدے میں جانے سے پہلے تو شرابی تھے، لیکن سر اٹھانے سے پہلے تین اللہ کے ولی بن چکے تھے۔ آج پھر ضرورت ہے حضرت کلیاں نماز نہ پڑھو یار، ہے نا بچیاں نو لے کے اور لے آ کے پھر اپنے وڈیاں دیا دیتا یا اللہ میرا نہیں کام سی میں لے آیا کرم کر دیا یار آؤ آج دین غریب ہے، آج دین غریب ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے بکرامت رکھے۔ وہ دل تو نہیں کر رہا اب آنکھیں نام میں تارا مل گئی دی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیچھے بھی بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ حضرت نے وہ ٹائم لیا۔ بھائی ایک بات پتہ کیا ہے، میں آپ پاکستان والوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا چنگا سوچنا شروع کر دیں۔ بھائی ہم بھی تو انسان ہیں نہیں، یا تو لوہے کی مشینیں تھک جاتی ہیں۔ میں صرف کہیں بڑے لفظ بول کے پکڑا نہ جاؤں، آپ کو شیڈول بتاؤں آپ کے کام کھڑے ہو جائیں گے۔ میں تو پیسے دینا میرے کو روز دیں تو میرا شیڈول کر کے دس، یہ ہم پیسوں سے نہیں پھرتے پتر، یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی برکت ہے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے لے لو اتنے پیسے، میں آپ کو اپنا صرف 3 دن کا شیڈول بتاتا ہوں، مجھے کر کے بتاؤ اتنا۔ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف گاڑی پہ سفر کر کر کے ہمیں خارش پڑ گئی ہے پورے وجود میں، الرجی ہو چکی ہے، میرے دونوں گردے خراب ہو گئے۔ رضا ثاقب صاحب آپ کے سامنے، پیر اجمل صاحب آپ کے سامنے ہے، یہ سوکھا کام ہے سارا ہم تو سوتے بھی گاڑی پہ ہیں، آپ کو کیا پتا، ہم تو سوتے بھی گاڑی پہ ہیں۔ مجھ سے لے لو پیسے اور مجھے ذرا چکر لگا کے بتاؤ پورے پاکستان کا جیسا، اگلے دن بھی کہنا ہے بھائی یہ صرف حضور نبی علیہ السلام کا نام ہے جو میرے لیے پھر کیا ہے، نہیں پھر سکتا بندہ، نہیں پھر سکتا۔ کل میں نے 5 تقریریں کی ہیں راولپنڈی، اور میرا یہی معیار ہے، میں 1 گھنٹے سے کم نہیں بولتا کہیں، 5 گھنٹے بولنا سوکھا کام۔ جب باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی نہ ہو تو سیدھے میں بھی کسی اسپتال پہ آؤں جا کے سیالکوٹ سے سفر کر کے 300 کلومیٹر پنڈی جانا، اور پھر پنڈی سے جناب پنڈی پٹیاں آنا، پھر پنڈی پٹیاں سے جناب آپ کے پاس آنا، اب جا کے ایک تقریر کرنا، پھر آگے جا کے کرنا، پھر نہیں ٹھہرنا، پھر ہم نے لاہور کے لیے سفر کر دینا ہے۔ ہم بھی تھکتے ہیں، ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں، کہیں اگر نہ پہنچا جائے تو اگلے کو ذہنی ٹارچر تو نہ کریں گے تو ٹائم ہی نہیں لے آؤں، اس طرح تو نہیں ہوتا کوئی۔ ہم بھی تھکتے ہیں، ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں، خوشی غمی فوتگی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے، اس لیے حسن ظن رکھا کرو۔ اگر میں بالفرض ٹائم دے کے نہیں آ رہا تو میں نے اس کا جواب دینا اللہ کے رسول، اور اگر کسی نے جھوٹا لکھ دیا تو
بھی جواب دے. آپ اچھا سوچا کرو. نہیں یار واقعی اگر کہتا حضرت نے ٹائم دیا تھا واقعی, لیکن میں بیمار ہوں. میں آپ کو, میری عمر حضرت ابھی صرف 37 سال ہے, لیکن صرف سفر کی وجہ سے میرے منہ میں نیچے کوئی دانت نہیں رہا. ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے دندے ٹھیک کروا دیں, کھیر جا کے کٹوانے پہ نے. اتنا سفر ہوتا ہے کہ اچھا یار اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا, جے کو بخشا مل جائے تم ہی بخشیا جاوی. ہم تو یہ درد لیے پھر رہے ہیں. باقی تو کبھی آپ سیالکوٹ آ کے جمعہ پڑھے, الحمدللہ سیالکوٹ میں اللہ نے اتنا نوازا ہے. آپ تو خود کہیں گے مس بھائی صاحب ایسے تو سیالکوٹ ہی نہیں کام ہوتا ہے, تو ہی کتنے نہیں دور آ جاتے. لیکن میں کہتا ہوں سیالکوٹ میں جمعے کو رونق لگ جاتی ہے. چلو آؤ چلیے, آؤ سودا بیچیے چل کے. اور سودا ساڈے کول اور کوئی سودا نہیں, ساڈے کول ایک ہی سودا ہے. وہ کیڑا؟ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا. میں ہی سودا لے کے آیا. جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا, کھلائی دربار محمد عربی دا. میں دے ہی سودا لے کے. اٹھو صبح یار, حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ کی چولی بچھاؤ. باقی انشاءاللہ پھر حضرت کب کی ڈیٹ ہے؟ 20 فروری. کدھر پروگرام ہے؟ 20 فروری 709 دن کے وقت انشاءاللہ. ایتھوں ہی حضرت جنید بغدادی تو یاد